بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں انسان بہت سارے دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی تو دکھ درد اس کی معاشرتی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، تو کبھی کوئی پریشانی اس کی اپنی گھریلو زندگی کے اندر آتی ہے، تو کبھی کوئی حالات اتار چڑھاؤ اس کی اپنی نجی زندگی کے اندر جنم لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ انسان ان حالات سے، تکلیفوں سے، دکھ درد سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کا متاثر ہونا اس کو عبادات سے غافل بنا دیتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے دور، سنت نبی سے دور، اور ذکر و اذکار سے دور، صدقہ خیرات سے دور ہو کر ایک گناہوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کئی لوگ وہ تکلیفوں سے، ٹینشن سے، پریشانیوں کی وجہ سے شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، تو کئی لوگ بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں، تو کئی لوگ سکون کی تلاش میں گناہوں کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ گناہوں والی زندگی ان کے نفس کو موٹا بنا دیتی ہے اور دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اور ان کا سیاہ دل اعمال کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے جب بھی کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، مصائب آئے، مشکلات آئے، بیماری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو ہم۔ دوسری چیز، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنا شروع کریں کہ اللہ کے نبی نے ایسے مواقع پر کیا عمل کیا ہے۔ اور تیسری چیز، دعاؤں کا اہتمام کرے، صدقہ خیرات کرے، ذکر و اذکار کرے۔ یہ جتنے معمولات، جو وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں ادارہ رائے حیات بیڑ کی جانب سے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے، اللہ سے جڑ جائے، ہمارے غلط عقیدے ختم ہو جائے، ہمارے غلط جو عقیدگی بیٹھی ہوئی ہے، بدگمانیاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے متعلق حسد بیٹھا ہوا ہے، کینہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی لالچ ہے، ہم اس سے نکل کر اللہ کی طرف آنے والے بن جائیں۔ ہمارا یہی مقصد ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے وظائف کو جاندار بنانے کے لیے آپ کو طہارت اور پاکی سے رہنا ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اسی طرح سے صدقہ خیرات دیتے رہیں۔ اپنی جو بھی کمائی ہے، اللہ نے آپ کو جو بھی استطاعت دی ہے، اپنی استطاعت کے متبادل آپ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ اسی طرح سے دعاؤں کا اہتمام رکھے، تلاوت کا اہتمام رکھے۔ ہم نے بہت سارے وظائف اس سے پہلے ماقبل میں ڈالے ہیں، ان وظائف کو دیکھتے رہے، ان کے اوپر عمل بھی کرے، ہمارے حق میں دعا بھی کرے۔ آج جو عمل آپ کو بتلا رہے ہیں، یہ ایک سنت بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا ایسے وقت میں جبکہ میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اس لیے یہ سنت بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی ہے۔ آپ اس کو سنت کی نگاہ سے، سنت کے درجے میں لا کر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں مسائل کو حل کریں گا۔ دنیاوی جو تکالیف ہے، دکھ ہے، درد ہے، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، وہ بھی دور ہوں گی، اور سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ کو روزانہ 2 وقت یہ عمل کرنا ہے، اور بالکل اس عمل کے لیے آپ کو 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ 1 منٹ کا عمل ہے، بس 1 سے 1.5 منٹ کا عمل ہے۔ آپ اگر کچھ دن عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے زبان کے اوپر یہ عمل آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے گا۔ کوئی مصیبت پریشانی اس کے پاس نہیں آئیں گی۔ دعا یہ ہے، دعا آپ کے موبائل اسکرین پر بھی بتائی جا رہی ہے، وہ دعا کو آپ یاد بھی کریں۔ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے۔ آپ اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کے موبائل اسکرین پر بھی ہے، آپ اس کو لکھ کر لے لیں۔ زبانی بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ہے۔ جو شخص، حدیث میں آتا، جو شخص فجر اور مغرب کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا، بسم اللہ الذی
لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر آفت بلا مصیبت سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ جب بھی آپ عمل کریں وہ عمل آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہمارے اپنے بتائے ہوئے تمام ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کریں، اور اس کے اوپر جو باتیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم سے رابطہ بھی کریں، کانٹیکٹ کریں۔ جو بات آپ کو اچھی لگی وہ دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف اشارہ کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے حق میں دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔